کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ میرا نام راجا ہے. میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ سے بات کی تھی, آپ اگر آپ کو یاد ہو تو. وہ تو یاد ہے, نام یاد نہیں نا, پورا نام بتائیں راجا بھائی. میرا نام راجا ساجد. راجا ساجد بھائی, اوکے بھائی, خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان. آپ سنائیں, آپ کی صحت طبیعت کیسی ہے میرے بھائی؟ آپ کی صحت جیسے تھوڑی ہے. صحت تو آپ کی ہے ماشاء اللہ. صحت تو آپ کی ہے. اوکے جی, کیمرے کا قصور ہے. کیمرے کا قصور ہے یا صبح صبح حلوہ بہت کھاتے ہیں؟ حلوہ روٹی کے ساتھ, نان کے ساتھ. میں یہ کہہ رہا ہوں, صبح تو سب سے پہلے اٹھ کے آپ کا پروگرام ہی دیکھتا ہوں ناشتے کے دوران. ماشاءاللہ. پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی ہماری, ماشاءاللہ بہت مدلل آپ نے جواب دیا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایکچولی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے جو ریلیٹیوز میں ہیں, یا میرے جو ماموں وغیرہ یا میری امی کے جو ہیں وہ لوگ اہل سنت سے ہیں, اور کچھ ہمارے جو ابو کی سائڈ میں ہیں وہ اہل تشیع سے. تو ہمارا بچپن سے یہ شیعہ سنی بحث سنتے آئے ہیں. تو اب تو ایک ہی بحث ہو رہی ہے, کوئی کسی سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یار آپ اپنے, اب شیعہ بھی کہتے ہیں ایک دوسرے کو, جاؤ یار اپنے عالم کو کہو اللہ یاری سے مناظرہ کر دیں. اگر سنی بحث کر رہے ہیں آپس میں, وہ کہتے ہیں جاؤ اللہ یاری سے پہلے مناظرہ کرو پھر دیکھ. بہرحال ابھی ماشاءاللہ کافی آپ کے چرچے ہو گئے ہیں پاکستان میں. تو میں نے جو پہلا سوال میرا تھا, پلیز مجھے ٹائم تھوڑا سا دیجیے گا. اس میں ایک آپ کا میں نے کلپ سنا تھا ایک لڑکے کے ساتھ, تو اس میں میرا خیال ہے آپ کے پاس ٹائم کم تھا, آپ نے جواب نہیں دیا تھا. بعد میں نے دوسرے کلپس میں ڈھونڈا, جواب نہیں ملا. وہ تعریف قرآن پہ تھا کہ تو اس بات پہ اہل سنت یہ کہتے ہیں, جو مفتی ہیں ان کے, وہ کہتے ہیں جی کہ بخاری شریف ہو یا اصول کافی ہو یا مسلم ہو یا شیخ صدوقی کی کتاب ہو, یہ کوئی قرآن کے مقابلے میں نہیں ہے, یہ ہمارے لیے حجت قرآن ہے. کوئی بھی آیت جو قرآن پاک, کوئی بھی حدیث چاہے وہ صحیح ہو یا متواتر ہو, کسی بھی کتاب کی یا سنی کی ہو, وہ اگر قرآن کی آیت سے ٹکرائے گی تو اس کی کوئی حیثیت. وہ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے یہ شیعہ سنی سب کہتے ہیں سر, کہ جو چیز قرآن پاک کی آیت سے ٹکرا رہی ہے وہ دیوار پہ دے مارو. شیعہ کی تو میں نے خود تقریر بھی میں سنتا رہتا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ ایک یہ آیت وہ پیش کر رہے ہیں, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. دوسرا, آپ کے رب کا کلمہ قرآن صداقت اور عدالت کے اعتبار سے بالکل مکمل, اس کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام جعفر سے صادق علیہ السلام کا بہت بڑا علمی دور تھا, تو ان کے سینہ مبارک میں بھی قرآن پاک محفوظ تھا. اس دور میں فزکس میں, کیمسٹری میں, الجبرا, ہر علوم پہ انہوں نے کام کیا, تو انہوں نے قرآن پاک کی اشاعت کیوں نہیں کروائی؟ یہ جواب وہ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جی کہ بس ٹھیک ہے, قرآن پاک بس جو ہے یہی ہے, اس کے اوپر کوئی بات کریں گے گناہگار ہو جائیں گے. تو میں نے اس لیے یہ اس چیز پہ آپ سے بات, آپ کا کیا موقف ہے؟ تو بھائی صاحب دیکھیں, اگر کوئی ہمارے جو روایات میں وہ مشکوک روایات کے ہیں, کہ مشکوک روایات جو آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کو آپ ملا دو قرآن سے اور سنت سے. وہ صرف قرآن سے نہیں ہے, قرآن سے ملا دو, پھر حدیث سے ملا دو, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی شخص حدیث لے کے آتا ہے آپ کے پاس, کہتا ہے کہ میرے پاس یہ حدیث ہے پیغمبر سے یا امام علیہ الصلوۃ والسلام سے, تو اس کو دکھاؤ کہ وہ قرآن سے ملتا ہے یا نہیں ملتا, پھر حدیث سے ملتا ہے یا نہیں ملتا. اگر ملتا ہے تو ٹھیک ہے, وہ ہم نے بولا. اگر نہیں ملتا ہے تو پھر اس کو آپ چھوڑ دو, اس حدیث کو. وہ جانتا ہے, وہ اس کا حدیث جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ ابتداءً جو بھی حدیث دنیا میں اس کو آپ قرآن سے ملا دیں. اگر وہ قرآن میں اس کی وہی مفہوم قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے, ولی چھوڑ دیں. کیونکہ حدیث تو اکثر ایسی ہیں, قرآن میں حدیث میں بہت ساری باتیں جو قرآن میں نہیں ہے نا, قرآن کے خلاف بھی نہیں ہے, قرآن میں وہ نہیں بھی ہیں, تو قرآن ان مسائل سے ان کے متعلق آپ کو آیا نہیں ملے گا, تو وہ ان کو کور نہیں کرتا. ہاں البتہ کوئی قرآن کی ایک ایسی آیا ہو جو کسی مسئلے میں صریح ہو, یعنی وہ بہت ہی واضح ہو کہ قرآن یہی کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی حدیث اس کے مقابلے میں آئے گا, اس حدیث کو ہم نہیں جھٹلائیں گے. وہ کہیں گے کہ یہ حدیث اس کا معنی کچھ اور ہوں گے, یا قرآن کی آیا وہ نہیں کہہ رہا, قرآن کی آیا کی تعویل ہوگی, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ قرآن کے اکثر آیات ایسے ہیں کہ ان کے 2 3 4 5 مختلف معنی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں احتمالات ہو سکتے ہیں. مفسرین کے کتب بھی دیکھ لیں, ہر آیا کے متعلق وہ کہتے ہیں احتمال ہے یہ, احتمال ہے یہ, اس میں 4 5 قول 10 قول نقل کرتے ہیں. تو قرآن کے سب آیات اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس کے ایک ہی معنی ہے اور وہ بھی معنی محکم ہے اور وہ سب اس پہ اختلاف نہیں ہے. سب آئے, وہ بعض آیتیں, وہ سب آئے اس طرح نہیں ہے. اگر قرآن کے ایک ایسا آیا ہے ہمارے پاس جو ایک معنی میں بالکل وہ محکم ہے بھائی, اس کی دوسری تعویل ہے ہی نہیں,
ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کے مقابلے میں اگر کوئی حدیث آ جاتا ہے تو لازمی بات ہے ہم اس حدیث کی تعویل کریں گے, کہیں گے کہ اس حدیث کا معنی کچھ اور ہوگا جو ہمیں سمجھ نہیں, جو اس کی ظاہر کے خلاف ہے یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے حدیث, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں بھائی, ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. جہاں تک قرآن مجید کا کہ محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو یہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, یہ کوئی محکم آیت ہو رہی ہے. اس میں خود مخالفین کا, ہمارے جو بھائی اہل سنت کہلاتے ہیں ان کے مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ پہلی بات ہے کہ یہ لہو لحافظون, اس سے مراد قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس میں کوئی ٹوس دلیل بھی کسی کے پاس نہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے. انا نحن نزلنا الذکر, اس ذکر سے مراد قرآن ہے. ٹھیک ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیاتہ. تو ذکر جو ہے نا, ذکر یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس سے مراد قرآن ہو. اب قرآن ذکر سے مراد ہم قرآن بھی لے لینا, اس کی کوئی حدیث روایت توڑی ہے کہ ذکر سے کیا مراد ہے, پیغمبر مراد ہے یا قرآن مجید مراد ہے. پھر اس کے بعد جو ہے لہو سے مراد انا لہو لحافظون. بہت سارے خود مخالفین کہتے ہیں لہو سے مراد کیا ہے, لہو سے مراد خود پیغمبر ہیں, ہم پیغمبر کی حفاظت کریں گے. تو پھر آیت کا مقصد کیا مطلب کیا ہوگا, واللہ یعصمک من الناس, اس طرح ہوگا. اس میں قرآن کی بات نہیں. جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس آیت سے مراد قرآن ہے. ہمارے پاس جو حدیث ہے اس سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, یہ ذکر سے مراد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو یہ حدیث ہے. اس حدیث کے مقابلے میں شیعہ مولوی کیا کہیں گے, یہ آیا اگر محکم ہوتا بھائی, آیا اگر محکم ہوتا اس معنی میں نا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کی حفاظت کریں گے, اس قرآن سے کوئی کم نہیں کر سکتا, اس طرح آیت ہوتا نا, یہ الفاظ ہوتے ہیں, تو پھر لازمی بات ہے وہ اس معنی میں ہم محکم. آیا تو اس طرح نہیں ہے, آیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے یا یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے, یہ خود اختلافی مسئلہ ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث اس آیے کے خلاف ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تو ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 12ویں امام کا کام ہے, وہ ہر کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. وہ کہیں گے کہ 12ویں امام کریں گے, یہ اللہ نے ان پہ فریضہ واجب کیا. تو یہ بقیہ ائمہ علیہ السلام کا کام نہیں ہے کہ وہ ظاہر کریں. ٹھیک ہے نا. ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ امام عصر علیہ السلام کا زمانہ ہوگا, یہ وہ ظاہر کریں گے. تو یہ ان کا فرمان ہے. تو جو اللہ کی جانب سے ان پہ حکم ہے وہ وہی کریں گے. اگر لیکن آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں نا کہ اگر وہ ظاہر بھی کرتے نا تو کوئی ان کا مانتا نہیں تھا, کیونکہ وہ زمانے میں رہتے تھے کہ وہ تقیہ کا زمانہ تھا, وہ سب ائمہ علیہ السلام شہید ہو گئے تھے, اور کوئی ان کو مانتا بھی نہیں تھا کہ بھائی اگر وہ آپ کو ایسی کوئی چیز نکال دے کہ بھائی قرآن میں تو یہ لکھا ہے. اب وہ مسلمانوں کے عقائد کے خلاف کوئی ان کا وہی ہوتا کہ خلیفہ ان کو جلدی سے قتل کر دیتا, بلکہ مسلمان مدینے والے خود چھری نکال کے ان کو بھائی قصائی کی طرف کو جیسے کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے نا, اسی طرح مدینے میں بھی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے.